کسی بھی ملک میں اگر عوام رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پاور کے نیچے ضرور ہوتے ہیں. Let the game begin. اور یہ طاقت یا تو سیاسی اور یا کوئی اور جب بھی عوام کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور وہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت شروع کر دیتے ہیں تو یا تو ان کو قید کیا جاتا ہے یا پھر قتل کیا جاتا ہے، اور پھر اس ظلم کے نتیجے میں انقلاب شروع ہو جاتا ہے. تاریخ میں یہ چلتا آ رہا ہے کہ عوام ایک حکمران کو ہٹا کر طاقت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں We do not accept any king. اور اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی طاقت ایک شخص کے ہاتھ سے نکل کر دوسری کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور بیچ میں عوام کھلونے کی طرح استعمال ہوتے ہیں. مطلب یہ ایک بغاوت ایک حکمران کو ہٹانے کے لیے ہوتی ہے اور دوسرے کو کرسی پہ بٹھانے کے لیے ہوتی ہے. مطلب یہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ یہ کوئی سیاسی کھیل ہو اور کوئی بند کمرے میں بیٹھ کر اس آگ کو بھڑکاتا ہو. یہ اصل کہانی ہے انقلاب ریولوشن کی. اس ریولوشن کی کہانی تقریباً 2500 سال پہلے روم سے شروع ہوئی. اس وقت روم پر لوکیوس تارکینیوس حکومت کر رہا تھا اور روم ناانصافی اور کرپشن کا مرکز بن چکا تھا اور لوگوں کی دلوں میں بادشاہ کے لیے غصہ دن بدن بڑھ رہا تھا. یہ ظلم آخرکار اتنا بڑھ گیا کہ ایک دن روم کے بادشاہ کا بیٹا سیکسٹس اپنے کزن کولاٹینس کے ساتھ اور کئی اور کزنز کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے اور اپنی بیویوں کو ڈسکس کر رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ابھی جا کر اپنی بیویوں کو سرپرائز دیں گے اور دیکھیں گے کہ کس کی بیوی زیادہ شریف اور قابل ہے. جیسے ہی یہ لوگ ایک ایک گھر میں گئے تو زیادہ تر کزنز کی بیویاں اپنے عیش و سنگار میں مصروف ملی، لیکن جیسے ہی یہ سب کولیٹینس کے گھر گئے تو وہاں جا کر یہ سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں اس کی بیوی عیش و سنگار میں نہیں بلکہ آدھی رات کو اپنے نوکروں کے ساتھ کام کر رہی تھی اور شرافت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھی. تو یہاں سب کے سامنے سیکسٹس بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور کولیٹینس کی بیوی لوکریشا کا یہ شرافت اس سے برداشت نہ ہو سکا. اگلی رات اس نے لوکریشا کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی تلوار اٹھائی اور کولیٹینس کو خبر دیے بغیر اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا. جیسے ہی سیکسٹس وہاں پہ پہنچ گیا تو لوکریشا نے اس کا بہت اچھا ویلکم کیا، لیکن لوکریشا کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مجھے ڈرانے دمکانے کی نیت سے آیا ہے، اور سیم ایسا ہی ہوا. اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور لوکریشا کے گلے پر رکھ کر اس کا ریپ کیا. اگلی صبح لوکریشا نے یہ خبر اپنے باپ اور اپنے ہسبینڈ کولیٹینس کو دے دی. Tried to fight. I screamed. No one came. You didn't do anything wrong. I should have protected you. اور ان کے سامنے خنجر اٹھا کر اپنا گلا کاٹ دیا تاکہ ان کی وقار اور عزت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یہ سب دیکھ کر لوکریشا کے ہسبینڈ کولیٹینس نے وہ خنجر اٹھایا اور اسے اوپر کر کے قسم کھائی. No one will rule over Rome, even if he is my own blood. تو اس نے فوراً عوام کو جمع کیا اور اپنے چچا لوکیوس کے خلاف بغاوت شروع کر دی We do not accept any king. اور اسے کرسی سے ہٹا کر روم سے بھگا دیا. اس کے بعد روم ایک ریپبلک اسٹیٹ بن گیا جس میں سینٹ سسٹم شروع ہوئی. اس بغاوت میں سب سے اہم کردار روم آرمی کا رہا اور لوکیوس نے بھی دوبارہ آنے کے لیے ملٹری اور پولیٹیکل پاور کا استعمال کیا، بٹ انفارچونیٹلی اس کا یہ کوشش ناکام رہا. روم اس ریپبلک سسٹم میں اتنا پاورفل ہو گیا اور بڑے بڑے جنگ جیت کر روم 27 BC میں ایک گریٹ امپائر بن گیا، رومن امپائر، جس کا پہلا بادشاہ تھا سیزر آگسٹس. رومن امپائر نے کئی سو سال دنیا پر حکومت کی، لیکن جب اسلامک ایرا شروع ہوا تو مسلمانوں نے رومن امپائر کی کئی علاقے فتح کر کے رومن امپائر کو کمزور کر دیا.
لیکن رومن امپائر بیزنٹائن تک پھیلا ہوا تھا، جس کو 1453 میں آٹومن امپائر نے شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ناؤ جیسے ہی رومن امپائر کا ٹائم ختم ہو گیا تو یہاں ایک اور پاورفل امپائر بن گیا، برٹش امپائر۔ Britain will rule the world. جس نے پوری دنیا میں اپنی کالونیز بنا کر ان پر حکومت کیا۔ بٹ اس برٹش امپائر میں بہت بڑا ریولوشن آیا، امریکن ریولوشن، جس میں برٹش امپائر کی 13 کالونیز نے مل کر برٹش امپائر کے خلاف بغاوت شروع کیا اور آخرکار خود کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنا دیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس نے بعد میں نہ صرف برٹش امپائر کو کنٹرول کیا بلکہ پوری دنیا کا واحد سپر پاور بن گیا۔ اس کے بعد دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، جیسے فرینچ ریولوشن، آئرلینڈ ریولوشن، چائنیز ریولوشن۔ لیکن یہاں پر کویسچن یہ ہے کہ آج کل کے ریولوشنز پرانے ریولوشن سے کیسے مختلف ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ماڈرن ریولوشنز کو دیکھیں، جسٹ لائک نیپال، بنگلہ دیش، شری لنکا، تو یہ رجیمز اور انقلاب نہ تو رومن ریولوشن کی طرح رومن امپائر بن سکتے ہیں اور نہ امریکن ریولوشنز کی طرح سپر پاور، کیونکہ آج کل کے جو رجیمز اور انقلاب ہیں وہ سارے کے سارے ایک پولیٹیکل میتھڈ کے تھرو ہوتے ہیں۔ عوام جتنا بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، ان کو کسی نہ کسی پریشر کے ذریعے باؤنڈ رکھا جاتا ہے۔ یہ پولیٹیکل میتھڈ آئی تھنک سب سے پہلے رومن امپائر نے اڈاپٹ کیا تھا، جس کے بارے میں رومن پوئٹ جووینل نے یہ لکھا ہے، Give them bread and circuses, and they will never revolt. مطلب اس وقت رومن امپائر کے ہر بادشاہ نے اپنے عوام کو روٹی اور ان کو انٹرٹین رکھنے کے لیے سرکسز دیے تاکہ وہ کبھی بھی ان کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ سبسکرائب ٹو چینل۔